میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھنے کے بعد جب اسرائیلیوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی، اس وقت تو وہ نہیں بدلے کیونکہ فیضان یوسف موجود تھا، فیضان یعقوب علیہ السلام موجود تھا، اس وقت وہ نہ بدلے، لیکن بعد میں دولت کے نشے میں دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے گئے۔ ابھی میں ایک بات اور عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں، ہم بھی اسی ڈگر پہ چلے ہیں۔ دیکھو، اللہ نے دولت دی، اللہ نے مال دیا، میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ اب میرے مالیگاؤں کا مزدور بھی غریب نہیں رہ گیا، 80% لوگوں کی غربت دور ہو گئی، کیونکہ میری معلومات کے مطابق جیسا کہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک مزدور ہفتے میں کم سے کم 2,500 سے 3,000 روپیہ، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 4,000 سے 5,000 روپیہ کما لیتا ہے ہفتے میں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ کی جتنی تنخواہ نہیں ہے، کم و بیش اس سے کم زیادہ پر ہماری قوم کا مزدور پہنچ جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد آپ گھروں سے رپورٹ لیجئے کہ اتنا کما کر کے وہ گھر میں ماں کو یا بیوی کو دیتے کتنا ہے۔ 1,000 روپیہ دے دیا، کمایا 3,000، 1,000 روپیہ دے دیا، کمایا 4,000، 1,500 روپے دے دیا، اسی میں گھر چلاؤ، اور بقیہ پیسہ اکثر جوان رکھتے ہیں، وہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ موبائل قیمتی لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کا ریچارج کراتے ہیں، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اگر ضرورت ہے ٹھیک ہے، لیکن اعتراض اس بات پر ہے، فکر اس بات کی ہے، قیمتی موبائل لیا، قیمتی سواری لی، انٹرنیٹ کا ریچارج، اتنے پیسے اس پہ خرچ کیے جاتے ہیں کہ کم سے کم ایک خاندان کا ہفتے بھر کا اناج پانی اور راشن کرانہ اس پہ نکل جائے۔ کتنا خرچ ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر ہفتے میں؟ 1,000 روپیہ، 1,200 روپیہ، 1,500 روپیہ۔ اچھا، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ کیا اس میں آپ تلاوت قرآن سنتے ہیں؟ کیا اس میں آپ نعت رسول سنتے ہیں؟ کیا آپ اس پہ علماء حق کی تقریریں سنتے ہیں؟ اگر یہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے، چلیں، لیکن آج میری قوم کا جوان کس قدر بے حیائی کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے پہ جو پیسے خرچ کرتا ہے وہ نعتوں پر نہیں، بیانات پر نہیں، تقریروں پر نہیں، کتابیں پڑھنے پر نہیں، سنت رسول سیکھنے پر نہیں، دین حاصل کرنے پر نہیں، بلکہ وہ فلموں پر۔ اور جو فلم جتنی زیادہ گندی ہوتی ہے اس کی تعریف اتنی زیادہ کی جاتی ہے، جو فلم جتنی زیادہ گندی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ سپر ہٹ کہلاتی ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گندی فلموں کو دیکھ کر 16 17 سال کے جوانوں کا ذہن زنا کے حوالے سے بنتا ہے، اور پھر معاذ اللہ زنا کی طرف میری قوم کے لڑکے بابا جو ہے وہ معاذ اللہ متوجہ ہو رہے ہیں، اور اللہ اکبر، چھوٹی عمر کے اندر اگر زنا کے مواقع ان کو میسر نہیں آئے تو پھر وہ کبھی گوا تک کا سفر کرتے ہیں، استغفر اللہ، کبھی بمبئی تک کا سفر کرتے ہیں، کبھی اندور تک کا سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی ہندوستان کے جو بڑے شہر ہیں جہاں پر یہ اپنی نفس کی تسکین کا سامان مہیا کر سکے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہاں تک پہنچ کر وہ کسی بھی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو تسکین دے سکیں، اور اگر وہ معاذ اللہ زنا کے لیے لڑکیاں نہ پائیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں کے لیے فرمایا ایک دن کے اندر ان پہ 36 مرتبہ لعنت برستی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر ایک انسان کی لعنت دوسرے انسان پہ پڑ جائے تو وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کی ایک لعنت جب دوسرے انسان کو تباہ کر دیتی ہے تو اللہ جس پہ ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت کرے وہ بستیاں تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا، وہ بستیاں برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا۔ اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر، فرمایا گیا جس گھر کے اندر
घुंघरू की आवाज आती है, घुंघरू की आवाज। ये घुंघरू क्या है? पहले ऐसा होता था कि पाजेब के अंदर घुंघरू बांधे जाते थे, औरतें चलती थी तो आवाज आती थी, उसी को घुंघरू कहते हैं। घुंघरू वाले पाजेब हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, यानी औरतें पैरों में जो पाजेब पहने उसमें घुंघरू लगे हुए हो, यानी छम छम की आवाज आए। मैं कहता हूं छम छम की आवाज में कोई हुस्न नहीं, कोई खूबी नहीं, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे रसूल ने फरमाया जिस घर के अंदर घुंघरू की आवाज आती है और लोग उसको मना नहीं करते, तो 40 घर दाएं से, 40 घर बाएं से, 40 घर आगे से, 40 घर पीछे से अल्लाह उन पे रहमतें उनसे उठा लेता है। और अगर वो उसको रोकने की कोशिश नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन घर पे लानत फरमाता है, उस बस्ती पे लानत करता है। मुझे बताओ, जब बस्ती पे खुदा लानत करे, जब कोई नहीं बचाता तो मेरा अल्लाह बचाता है। जब अल्लाह किसी बस्ती पे लानत करेगा, वो बस्ती तबाह होगी कि नहीं होगी? वो बस्ती बर्बाद होगी कि नहीं होगी? अब मुझे बताओ, जिस घर के अंदर पाजेब की आवाज आती है और पड़ोस के लोग उससे तबाह होते हैं, जब पाजेब की आवाज से बस्तियां तबाह होती है, तो जिन घरों में 3-3 बजे तक टीवी से गानों की आवाज आए, अल्लाह अकबर, वो भी मामूली गाने नहीं, बल्कि वो गाने जिनमें कुफरिया कलमात हो, जिसमें शिरकिया कलमात हो, वो गाने जिसमें कुदरत की मजाक उड़ाई जाती हो, अल्लाह की कुदरत का मजाक उड़ाया जाता हो, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत पे एतराज किया जाता हो, जिसमें महबूब के हवाले से कभी खुदा को कोई जालिम कह रहा है, माज़ अल्लाह, कभी खुदा को दुनिया बनाने की बुनियाद पर कोई बदकार गालियां दे रहा है, कभी माज़ अल्लाह कोई अल्लाह पे एतराज कर रहा है। ऐसे गाने म्यूजिक के साथ रात में 3-3 बजे तक मुसलमानों की बस्तियों में बजते हैं। आप मुझे बताएं, बस्तियां तबाह ना होगी तो क्या होगा? घुंघरू की आवाज से जब बस्तियां तबाह होती है तो गानों की आवाज से बस्तियां तबाह ना होगी। मैं पूछना चाहता हूं, हर घर में घुंघरू नहीं बजता। अगर एक घर में बजे और दूसरे घर के लोग मना ना करे तो पूरी बस्ती पर उसका असर जाता है, पूरी बस्ती पर उसका असर जाता है। अल्लाह अकबर, जब पूरी बस्ती के बस्ती अल्लाह अकबर कुफरिया और शिरकिया गानों में डूब जाएगी, माज़अल्लाह फिस्को फुजूर में डूब जाए, तो बस्तियां तबाह ना होगी, बस्तियां बर्बाद ना होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक अहम चीज, जब बंदा सजदा करना छोड़ देता है तो कुदरत बस्ती को तबाह कर देती है, कुदरत बस्ती को बर्बाद कर देती है। पूरी बस्ती के अंदर देख करके घूमिए, निकलिए, कितने लोग हैं जो मस्जिद में सजदे के लिए पहुंचते हैं। बस्तियां जब अज़ाब के इलाही का शिकार होती है तो सजदा न करने की बुनियाद। एक वजह हदीस पाक में यह भी आई है, हम देखें, हमने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, खूबसूरत मस्जिदें बनाई अपने शहर में। हर मोहल्ला इस बात की कोशिश कर रहा है कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद अच्छी हो, खूबसूरत हो, और यह फिक्र बिल्कुल अच्छी है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम जितना मोहल्ला की मस्जिदें खूबसूरत बनाने की फिक्र में है, उतने नमाज पढ़ने की फिक्र भी हमें है। हमने मस्जिदों में झूमर तो सऊदी से लाकर लगाए, कोई अमेरिका और बर्तानिया से झूमर मंगा करके लगा रहा है। आपसे पूछता हूं, इन झूमर के लगाने से मस्जिदें खुश हो जाएगी? मस्जिदों की जीनत झूमर में नहीं है। अगर मस्जिद की जीनत झूमर में होती तो मेरे रसूल की मस्जिद, जब रसूल पाक ने मस्जिद बनाई जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, उस मस्जिद को अर्श भी रश्क की नजर से देखता होगा, जिसका इमाम सैयदुल अंबिया है, जिसमें मुक्तदी अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्ने फारूक, उस्मान उमर फारूक, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, उमर फारूक आजम, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, अली इब्ने अबू तालिब, साद, सईद, तलहा व जुबैर, गोया के नबियों के बाद ऐसी जमात रूए जमीन ने देखी ही नहीं, चश्मे फलक ने देखा ही नहीं, ना इमाम ऐसा देखा, ना मुक्तदी ऐसे देखे। इस शान का इमाम, इस शान के मुक्तदी, लेकिन अल्लाह अकबर, उस
مسجد کے اندر کوئی امریکہ برطانیہ کا جھومر تو نہ لگایا گیا، اس وقت ان ممالک کے وجود بھی شان سے نہ تھے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم جھومر لگا کر خوش ہیں، مسجد کا ٹرسٹی خوش ہے، مسجد کے ذمہ دار خوش ہیں، مسجد کے مصلیان خوش ہیں، کتنا خوبصورت جھومر ہے۔ جھومر سے مسجد کی زینت نہیں ہے، میرے آقا فرماتے مسجد کی زینت کثرت سجدے کی بنیاد پر ہے۔ اگر مسجد چھپر کی ہے، ٹاٹ کی ہے، گھاس پھوس کی ہے اور اس میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے تو تاج محل کی مسجد سے بہتر مسجد وہ ہے جس مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مرمر کا پتھر لگا کر کے کوئی مسجد کا مرتبہ نہیں بڑھتا، بلکہ مسجد کی شان نمازیوں سے بڑھتی۔ مسجد کی زینت نمازی ہے، اور جس بستی کے اندر سجود کی کثرت ہے، آج یہ بھی بات ہے چلو 4 وقت کی تو گرتے پڑتے ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن فجر میں جو حال مسجدوں کا ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ پچھلے سالوں میں نے سنا تھا، اب کیا کیفیت ہے نہیں معلوم، کہ رمضان پورے کی بہت ساری مسجدیں اگر امام کسی بیماری کے سبب نہ آ سکے مسجد میں تو مسجد میں اس دن تالا ہی پڑا رہتا۔ یہ صورتحال کہاں پر؟ مالیگاؤں جیسے شہر، گنبد و مینار کے شہر میں، مسلم اکثریتی شہر میں مسلمانوں چلو بھر پانی میں ڈوب جانے کا مقام ہے۔ جس وقت فجر کی نماز میں کسی مسجد پہ تالا پڑا ہوتا ہوگا، اس وقت رسول پاک کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یہ مسجدیں یوں ہی بن گئی، ان مسجدوں کے پیچھے کوئی قربانی نہیں، ان مسجدوں کے پیچھے کوئی خون نہیں بہا، ان مسجدوں کے پیچھے کوئی قربانی نہیں دی گئی۔ شب ابی طالب کی قربانی کیا تھی؟ صحابہ کی قربانی کیا تھی؟ بدر، احد، خندق و خیبر کی قربانی کیا تھی؟ کربلا کی قربانی کیا تھی؟ کتنا تسلسل ہے قربانیوں کا جب ہماری بستیوں کے اندر مسجد بننے کا مزاج بنا ہے، لیکن ہم نے مسجدوں کی اہمیت کیا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں اگر چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو جائے تو ہر آدمی بے چین ہوتا ہے،